مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس جمعے پر بھی نماز پڑھائیں گے نماز کے حوالے سے. یہ بیچ کے جو دن تھے نا، جمعے کے بیچ کے دن، کسی ساتھی نے سوال کیا. میں نے کہا ہاں. کہنے کہ استقبال رمضان کے پر کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میں نے کہا استقبال رمضان کیا ہوتا ہے؟ استقبال کیا ہے؟ رمضان کا استقبال کرے جھنڈے لے کر. بھئی لوگوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نماز کے لیے، اپنے آپ کو اچھے اعمال کے لیے تیار کرنا ہے. نماز ہماری درست ہو جائے، ہمارے وہ فرائض وہ درست ہو جائیں. روزہ وغیرہ کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹ اس طرح سے کہ روزہ فرض ہے، فرض عین ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ سردی کے روزے ہیں، یہ گرمی کے روزے تھوڑے ہیں. اس کے لیے تیاری کریں، بالخصوص اپنے اخلاق حسنہ کو اچھا بنائیں، اخلاق حسنہ کو. اور نماز یہ بھی جو استقبال رمضان ہے کہ ہم اس دوران نماز کے لیے اپنے آپ کو ایسا تیار کریں، دل کے اندر پکا عہد کریں کہ ہم یا اللہ ہم سے نماز نہ چھوٹے. اس رمضان کے تصدق سے یا اللہ ہم سے نماز نہ چھوٹے. نماز کی مکمل تیاری کریں، مسائل پڑھیں اور ان کے مسائل کو جانیں اور اچھی طرح تیاری کریں. اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آخرت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مولانا عبد الرحمن صاحب آپ سال میں میلاد النبی کے کتنا جلسے کرتے تھے. یہ نہیں پوچھا. میں آپ ممبر رسول پر کہہ رہا ہوں، یہ محبت رسول ہے، کرنے چاہیے، منع نہیں. حضور سے محبت، لیکن جو حضور علیہ السلام کا آپ کی جو طریقہ کار ہے، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے بارے پوچھا جائے گا. آخرت کے دن اگر حضور علیہ السلام نے مجھ سے آپ سے پوچھ لیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور تم نے نماز کے قریب ہی نہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یا اللہ یا رسول اللہ ہم تیرے عاشق ہیں، ہم تم جلسے کرتے تھے میلاد النبی کے جلسے مناتے تھے، اور ہم جو ہے نا تیرے بیٹے غوث العظم کی 11ویں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرمائیں گے رکھو ان کو اپنی جگہ پر، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی طرف سے فرض تھی، ان کو ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کو ادا کیا نہیں کیا. ارے حسینی بھی ہیں ہم، اور میں فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں، مگر کیا خیال ہے کہ امام حسین کے جب سامنے حاضر ہوں اور امام حسین اگر اپنے محبت کرنے والوں سے پوچھے کہ میرے لیے کیا کیا تم نے، تو ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ تو ایسا ہے، وہ تو دے مار سینے پر، ہاں ماتم کرنا. امام حسین ہم آپ کے لیے ماتم کرتے رہے، کیوں کرتے رہے؟ میرے لیے ماتم کیوں کیا؟ کیا میں کربلا میں ہار گیا تھا؟ نہیں، ہارے نہیں تھے. ہار تو یزید کیا تھا. تو جس کے لیے ماتم کرنا تھا ان کے لیے ماتم، میرے خاطر ماتم کرتے رہے. کوئی جواب نہیں ہوگا. اور آج میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر ہم سے بھی امام حسین نے پوچھ لیا کہ میری خاطر تم نے کیا کیا، اور ہم اگر کہیں کہ ہم آپ کے لیے محرم کے اندر سبیلیں چلاتے تھے، آپ کے لیے ایصال ثواب کے پروگرام کرتے تھے، ہم آپ کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تو امام حسین اگر یہ ہمیں کہے کہ دیکھو آپ کے سامنے 2 کردار تھے، ایک حسینی کردار، ایک یزیدی کردار. حسینی کردار یہ تھا کہ نماز پڑھو، حسینی کردار یہ تھا کہ روزہ رکھو، حسینی کردار یہ تھا کہ زکوٰۃ دو، حسینی کردار یہ تھا کہ اعمال حسنہ بجا لاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کا حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ سب کچھ یہ حسینی کردار ہے. اور جھوٹ، دغا، فریب، کسی کی چغلی، غیبت کرنا، یہ نماز کو ترک کر دینا، روزے کو ترک کر دینا، وہ اعمال صالحات فرائض کو ترک کر دینا، یہ سارا کا سارا یزیدی کردار ہے. آج ہم اپنے گریبان کو جھانکیں، کھول کر دیکھیں تو آج ہم یزیدی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں. آج 2 قسم کی پروڈکٹ ہمارے سامنے ہیں. جھوٹ کی پروڈکٹ یزید کی ہے، لیکن مسلمان جھوٹ بولتا ہے. یہ حسد، فریب، دغا، یہ پروڈکٹ یزید کی ہے، لیکن مسلمان کر رہا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود امام حسین کے سامنے گئے اور امام حسین نے کہا یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں، ساری پروڈکٹ تم نے یزید کی استعمال کی، اسی پر تجارت کرتے رہے. آج صلہ میرے پاس لینے کے لیے آئے ہو تو کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ یہ رمضان کا استقبال ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، حسینی بنو، حسینی بنو، اور ایسی حسینی بنو کہ بس کردار کے اندر
اعمال کے اندر جو ہے وہ مکمل کا مکمل جو ایک عکس ہے وہ صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا آ جائے۔ 8 مارچ ہے، ہماری خواتین اس پر بہت ایسی خواتین جو بہت کم ہیں، ہماری حیادار خواتین، وہ پردوں کے اندر وہ خوش رہتی ہیں، اور پردے کے اندر عورت کا معنی ہی پردہ ہوتا ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہوتا ہے، لیکن آج 8 مارچ میں وہ کچھ قسم کی، اور وہ بھی وہ یہود و نصارہ کی سازش سے ایسی خواتین اپنا حق مانگتی ہیں کہ ہم حق جو آج میرا جسم میری مرضی کا مانگا جاتا ہے، تو یہ بتائیے کہ ان کو اسلام نے کم حق دیا ہے؟ اسلام نے وہ عورت جو بوڑھی ماں ہو جائے، ترکے میں تقسیم ہو، امام الانبیاء نے اپنی دودھ پینے والی ماں کے لیے وہ دور سے ان کا استقبال کر کے ان کے سامنے گھنٹوں گردن جھکا کر یہ ثابت کیا کہ یہ میں اپنی دودھ پینے والی ماں کا ادب و احترام کر رہا ہوں، تم سگی ماں کا کس طرح ادب کرو گے؟ اگر شیما حضور کی وہ ماں جو آپ کی دودھ میں بہن تھی، وہ حضور کی بہن اگر وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عروج ہو، صحابہ کرام پہرے کے لیے حاضر ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بہن کے لیے جب سنے نام اس کا تو یہ نہ کہیں کہ بلا لو میرے پاس، کہیں نہیں میری بہن وہ بھی دودھ کی بہن ہے، وہ چل کر آئی ہے، تو حضور وہاں سے چل کر ان کا استقبال کریں۔ تو جب دودھ کی بہن کا یہ حضور نے اہتمام فرمایا تو اسلام نے سگی بہن کا کیا مقام بنایا ہے؟ بیوی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ یہ جو تم نے دودھ پیا ہے پیالے کے اندر، یہ بتاؤ آپ نے لب کہاں رکھے تھے؟ یہ عزت دی ہے اسلام نے عورت کو۔ اور پھر بیٹی کی عزت یہ کہ وہ بیٹی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو بیٹی تو پیدا ہوتی تھی، پٹک کر مار دیا جاتا تھا، ذبح کر دیا جاتا تھا، لیکن امام الانبیاء نے عورت کو یہ مقام دیا، جب آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے پاس آتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ حضور نے یہ مقام دیا ہے، اے میری ماؤں بہنوں، خواتین اسلام کے اندر ایسی داخل ہو جاؤ کہ جب تم چلو پھرو تو پتہ چل جائے کہ یہ کنیز عائشہ ہے، یہ عائشہ کی نوکرانی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی ہے، یہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام میں آسانیاں بہت ہیں، اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہو جاؤ۔ جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔